السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول سبز رخ پھولوں کی بائی اقرا صغیر احمد، اور یہ ایک آفٹر میرج بیسڈ مس انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ناول ہے، کزن میرج بیسڈ ہے۔ بہت اچھا اور انسپریشنل ناول ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 1۔ ماحول میں ازحد لطیف خنکی رچی ہوئی تھی، پرنور روشنی ہر سمت پھیلی ہوئی تھی، بہت روح پرور پرکیف سحر انگیز فضا تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر تازہ ہوا کو چند لمحے اندر سونگھا تھا۔ اوس سے بھیگا سبزہ خوبصورت پھولوں کی پنکھڑیوں پر چمکتے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند لگ رہے تھے۔ درختوں پر بیٹھی چڑیاں رب کی حمد و ثنا میں مصروف تھی، اور ان کی میٹھی خوبصورت چہکاروں سے سما گونج رہا تھا۔ اس نے سلیپرز سے پاؤں کو آزاد کروایا اور گھاس پر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ نرم نرم نم آلود گھاس نے ایک سرد لطیف سی لہر پورے وجود میں دوڑا دی۔ بہت فرحت بخش احساس رگوں پے میں سکون بن کر اترا تھا۔ دل و دماغ پر چھائی افسردگی کی گرد جھڑنے لگی تھی۔ احد کے ناقابل فہم رویے، وہ ناروا سلوک کی تلخی کا اثر کچھ زائل ہونے لگا تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، نامعلوم اب ایسا کیوں ہو گیا تھا؟ بیزار کن سوچے پھر حملہ آور ہونے لگی تو اس نے ذہن کو بالکل ہی خالی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، اور گہرے گہرے سانس کے ذریعے ماحول کی تازگی اپنے اندر بھرنے لگی۔ صبح بخیر مسکان بیٹا۔ اسی دم سرمئی ٹریک سوٹ میں واک سے واپس آئے ہوئے اظہر چچا کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے وہیں چلے آئے۔ السلام علیکم انکل، صبح بخیر۔ اس نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ احسن سے ملاقات ہوئی؟ احسن؟ کب آیا وہ؟ اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ رات پہنچا ہے، موسم کی خرابی کے باعث فلائٹ بہت لیٹ تھی۔ اچھی طرح خبر لیتی ہوں اس کی۔ فارسٹ آفیسر کیا بن گیا؟ خود کو پاکستان کا کنگ سمجھنے لگا ہے۔ کسی سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں جناب کے پاس۔ ابھی جا کر پوچھتی ہوں۔ مسرت و غصے کا امتزاج اس کے چہرے کو دلکش بنا رہا تھا۔ اظہر صاحب خوش دلی سے مسکرا کر گویا ہوئے۔ ہاں ضرور خبر لو اس نالائق کی، اتنا اچھا موقع ضائع کر کے اب آیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس کی اچانک آمد کا سن کر بے قرار ہو رہی تھی۔ انکل کی بات پر تیزی سے ان کی پورشن کی طرف بڑھی تھی۔ آنٹی انکل کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ احمد ایکسرسائز سے فارغ ہوا تھا۔ اس کا بہتا پسینہ کڑی مشقت کی داستان سنا رہا تھا۔ آنٹی نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا، ساتھ ہی جوس پینے کی آفر بھی کی۔ وہ صبح بیڈ ٹی کی عادی تھی، سو انکار کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ آپ ہی آپ کے مجرم آ گئے ہیں، چاہے تو میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے دلی مسرت ہوتی ہے ایسے کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے۔ احمد شرارت سے مسکراتا ہوا شوخی سے بولا، نو تھینکس، میں خود ہی کافی ہوں، بڑا دم ہے میرے ہاتھوں میں۔ وہ کہتی ہوئی اوپر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ احمد کا زوردار قہقہا گونج اٹھا۔ کمرے کی فضا گرم تھی، وہ مزے سے نرم گرم کمبل میں بے خبر سو رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اٹیچ باتھ کی طرف پڑی تھی۔ وہاں سے جگ بھر کر پانی لانے میں اسے چند سیکنڈز لگے تھے۔ پھر مسکان نے پھرتی سے اس کا کمبل ایک ہاتھ سے کھینچ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا جگ اس پر انڈیل دیا تھا۔ احسن جو بے خبر سو رہا تھا، اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ایسا ہی لگا تھا جیسے تیزاب۔ اوف، یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ جی جان سے کانپ اٹھا تھا۔ اوہو، یادداشت کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی۔ میری یادداشت خراب ہے نہ آنکھیں، البتہ تمہارا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ سے نیچے اترا تھا اور تیزی سے باتھ روم میں داخل ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہاں سے برآمد ہوا تو نہ صرف ڈریس بدلا ہوا تھا بلکہ منہ ہاتھ دھو کر بال بھی سنوارے گئے تھے۔ بیٹھو، بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر قریب بٹھاتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں کرنی مجھے تم سے کوئی بھی بات، تم بہت دھوکے باز، فراڈی اور بے حس ہو۔ اس نے اسے دو مکے جڑتے ہوئے منہ پھلا کر کہا۔ واہ بھائی واہ، کیا کیا میں نے؟ احسن جو اس سے اسی ناراضگی کی توقع کر رہا تھا، جانتے بوجھتے معصوم بن کر استفسار کرنے لگا۔ جیسے اتنے ہی معصوم ہو نا تم، بنو مت اب۔ اچھا، بنا ہوا تو پہلے سے ہوں، اب کیا بنوں گا بھائی؟ جواباً اس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر چھوڑ دیے۔
میری شادی میں کیوں نہیں آئے تھے؟ کتنا انتظار کیا تھا میں نے، آخری پل تک تمہاری راہ تک رہی تھی، بولو کیوں نہیں آئے تھے؟ بس یار کچھ ایسے مسئلے آن پڑے تھے جن سے گلو خلاصی ہزارہا کوشش کے باوجود نہ ہوئی، اور تم جو مجھے اتنا غصہ دکھا رہی ہو، تم یہ بتاؤ میرے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑ گیا؟ تمہاری شادی تو ہو گئی نا؟ بہت شوق چڑھا تھا تمہیں شادی کا، مری جا رہی تھی اس گھونچو سے شادی کرنے کو، کون سا میرا تم نے انتظار کر لیا، دم نکل رہا تھا تمہارا اس گدھی کی مسز بننے کے لیے، تمہیں میری پرواہ بھی کہاں تھی؟ اب باتیں بنا رہی ہو، بکواس مت کرو، پکے بدتمیز ہو۔ مسکان نے اسے ایک ہاتھ جڑا تھا۔ واہ، اتنا جلال وہ بھی اس الو کے لیے، تھوڑے ہی دنوں میں اس قدر محبت کرنے لگی ہو اس اونٹ سے؟ اس کے انداز میں حیرانگی بھری ستائش تھی۔ پھر وہی بکواس کی، میں سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ اچھا اس طرح آنکھیں مت پھاڑو، پوری بھینس لگ رہی ہو۔ جناب ازہد محترم جناب احد وارثی صاحب بخیریت ہے؟ اس وقت وہ یقیناً سپنوں کی وادیوں کی سیر کر رہے ہوں گے اور آنکھ کھلتے ہی تمہاری موہنی صورت کے دیدار کے تمنائی ہوں گے۔ تمہیں نہ پائیں گے تو کیا گزرے گی ان کے نادان دل پر، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں؟ عاشق بامراد کا کتنی بے فکر بیوی ہو، جانتی نہیں ہو؟ محبت کے تقاضے، چاہت کی بے قراریاں۔ بکواس مت کرو۔ اس کے شوخ انداز پر وہ لجا کر رہ گئی۔ میں بکواس کیوں کرنے لگا؟ وہ دیوانہ ہے تمہارا، اور تمہیں ایسے مجنون شوہر کی دیوانگیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اپنی صبح کا آغاز تمہارے چہرے سے ہی کرنا چاہتا ہوگا۔ آج کی صبح تمہیں دیکھے بنا ہوگی تو سوچو اس مظلوم کا سارا دن کیسے گزرے گا۔ پیار کرنے والوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ چلو جاؤ، خیال رکھو اس کا، اس طرح غفلت مت برتو۔ تمہیں دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بتاؤ تم آئے کیوں نہیں تھے؟ کتنا انتظار کیا تھا؟ اسے معلوم تھا وہ اسی طرح اسے زج کر دینے والی باتیں کرے گا، یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا، اپنی فضول اول جلول باتوں سے سب کو تنگ کر دینا۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا، وہ آئی تو اس کی خبر لینے تھی، مگر درگت وہ بنا رہا تھا۔ حسب معمول وہ تب گئی تھی۔ یار میں نے تو پوری تیاری کر لی تھی کہ اچانک میری کولیگ سمی بٹ کو حادثہ پیش آ گیا۔ اس کی کار ٹرالر سے ٹکرا گئی تھی، دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی، جس کے باعث وہ 1 ہفتہ ICU میں رہا تھا۔ میرے علاوہ کسی اور سے اس کی دوستی نہیں تھی۔ ایسی حالت میں میں کس طرح اسے چھوڑ کر آتا؟ اس کی بے ہوشی کے دوران اس کے گھر والوں کو بھی میں اطلاع نہ دے سکا کہ ان کی رہائش گاہ کا ایڈریس مجھے معلوم نہیں تھا، صرف یہ جانتا تھا کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے گھر اطلاع دی گئی، جب تک تمہاری شادی کو وقوع پذیر ہوئے 2 ہفتے سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے سوچا جب وہ اہم تقریب گزر گئی تو جانا نہ جانا برابر ہے، سو اپنے فرائض کی بجا آوری کے بعد ہی اطمینان سے جاؤں۔ مجھے یقین ہے تمہیں مجھ سے اب کوئی شکایت نہ ہوگی۔ کیا ابھی مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہے؟ مجبوری ہے، یقین کرنا پڑے گا، ورنہ تم جتنے بڑے چیٹر ہونا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اے زبان سنبھال کر لڑکی، ماں بدولت تمہارا لحاظ کر رہے ہیں اور تم ہو کہ سر پر ہی چڑھتی جا رہی ہو۔ اگر میرے آنے کی اتنی ہی آرزو تھی تو ملتوی کروا لی ہوتی نا رخصتی، کرتی میرا انتظار، لیکن نہ بھائی، آج کل صرف اور صرف زبانی ہمدردی جتانے کا شوق ہے، عملی ثبوت کوئی نہیں دیتا۔ شکل دیکھ کر دوست یاد آ رہا ہے، وفاداری کے تقاضے ازبر کرائے جا رہے ہیں۔ ویسے مجھ مسکین کا گزر تو تمہارے خیال و خوابوں میں بھی نہ ہوا ہوگا، جبھی اتنے عرصے میں تمہیں ایک میل تک بھیجنا نصیب نہ ہوا، نہ فون کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھے۔ اس سے قبل تو تم چیٹنگ کر کے دماغ خراب کر دیا کرتی تھی۔ اس نے ایک دم ہی پیترا بدلا تھا اور لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ چلا چلا کر منہ بنا کر بول رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ تمہاری بکواس کرنے کی انرجی خاصی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ ہاں، میری باتیں تو تمہیں بکواس ہی لگیں گی، اس گدھی کی صحبت کا اثر تو آنا ہی تھا۔ وہ ایک بلا کا ڈھیٹ تھا۔ تم احد کو کچھ نہیں کہو گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غرائی تھی۔ اوہ اللہ رے، اتنی محبت کیا گھول کر پلا دیا اس انسان نما گدھے نے تمہیں؟ تم اتنی بدل گئی، حیرت ہے مجھے۔ اس گدھ کے لیے تم مجھ سے جھگڑا کر رہی ہو؟ مجھ سے؟ میں جو تمہارا کلوز فرینڈ ہوں، اور اتنی دور سے صرف تمہیں مبارکباد دینے کی خاطر آیا ہوں۔ اپنی مبارکباد رکھو اپنے پاس۔ میں تو سمجھی تھی اتنے عرصے بعد آئے ہو تو سدھر گئے ہوگے، اور میرے پرائی ہونے کے احساس نے تمہیں مجھ سے اچھی اور سنجیدگی سے باتیں کرنے کی سمجھ دے دی ہوگی، لیکن تم کتے کی دم ہو،
جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ آتے ہی تم نے دل جلانے والی باتیں شروع کر دی اور مسلسل احد کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہو۔ اوہو، شان میں گستاخی؟ وہ تمہارا شوہر ہے یا دادا ابا؟ احسن اس کی بات کاٹ کر قہقہہ لگا کر بولا۔ وہ تل ملا کر اٹھ گئی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے، ایسے ہی گدھے بلکہ لنگور بنے رہو گے۔ میں ہی پاگل تھی جو تمہاری محبت میں سنتے کے ساتھ ہی بھاگی چلی آئی۔ اس زرافے کے علاوہ بھی تم کسی اور سے محبت کر سکتی ہو؟ اس کا انداز بدستور چڑھانے والا تھا، ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ، آنکھوں میں شوخی۔ تم خود الو، گدھے، لومڑ، بھالو؟ وہ غصے سے بولتی ہی چلی گئی۔ احسن کے دل جلانے والے قہقہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اپنے پورشن کی طرف آئی تو ممی رحمت بوا کی مدد سے ناشتہ لگوا چکی تھی۔ پاپا اور احد بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ رحمت کو تو میں بلانے بھیج ہی رہی تھی، آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ممی اسے دیکھ کر شفقت سے بولی۔ وہ پاپا کو سلام کرتی ہوئی ممی کی برابر والی چیئر پر براجمان ہو گئی تھی۔ احد کے برابر کی چیئر خالی تھی جس پر ابھی عمیرہ آ کر بیٹھی تھی۔ احد کی شعلہ بار نگاہوں سے وہ حسب عادت خائف ہو گئی تھی جو اخبار کی اوٹ سے اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس کے برابر نہیں بیٹھی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ بھائی، صبح ہی صبح لون کے علاوہ وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ قدرتی نظاروں کا تو بھابھی کو کریز ہے، صبح شام وہیں ہوتی ہے۔ عمیرہ نے اس کی پریشانی حل کر دی تھی، ورنہ تو وہ سچ بول دیتی اور رد عمل کے طور پر احد کے خوخار موڈ کو بھگتنا پڑتا۔ اس نے رات کو بھی تو منع کیا تھا کہ وہ بھاگ بھاگ کر بار بار انکل کے گھر نہ جایا کرے، اور اس نے اس پابندی کی وجہ دریافت کی تو وہ غصے سے بولا۔ وہ پہلے اس گھر کی بیٹی تھی، اب بہو ہے، اور بہوؤں کو بہت عزت و وقار سے رہنا چاہیے، اور اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ کہہ دے وہ اس کی حد کا تعین کیوں کر سکتا ہے، جبکہ ممی اس کی ساس نے ایسی کوئی پابندی نہ لگائی تھی، مگر اس کی خشمگی نگاہوں اور بگڑے موڈ نے آواز سلب کر لی تھی۔ تمہیں کب اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا؟ مامی کچن میں ہوتی ہے اور تم صبح شام نظاروں میں گم ہوتی ہو۔ اس نے اسی لہجے میں سب کے سامنے سرزنش کی۔ بچی ہے ابھی، یہ ذمہ داری اٹھانے کی عمر ہوگی تو خود بخود سنبھال لے گی، پاپا نے خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے ناشتے کا آغاز کیا تھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر کے کام کر کے طمانت محسوس ہوتی ہے، اور پھر میرے نزدیک عمیرہ اور مسکان میں کوئی فرق نہیں۔ ممی بھی اس کے چہرے پر پھیلتی شرمندگی دیکھ کر جلدی سے گویا ہوئی۔ ممی، میں نے تو سنا ہے بہو اور بیٹی ایک نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی، بیٹی کی طرح بہو کو نہیں سمجھا جاتا۔ عمیرہ شرارت سے کہہ اٹھی۔ میرے خیال میں احمق ہے مساسے جو ایسا منافقانہ رویہ اپناتی ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں، جس طرح مجھے احد عزیز ہے اسی حوالے سے مسکان بھی مجھے پیاری ہے۔ انہوں نے پیار سے کہا تھا، کبھی جو احساس ہو تم کو کہ تم اچھا نہیں کرتے، جو مجھ کو یوں رلاتے ہو، لہو میرا جلاتے ہو، اگر اس آگ میں جل کر میں ایک دن راکھ ہو جاؤں، مجھے دل سے بھلا دینا، سمندر میں بہا دینا، مگر یہ یاد رکھنا تم، خدا سے یہ دعا کرنا کہ جو اچھا لگے تم کو وہ تم جیسا نہ ہرگز ہو، پکڑنا تم بھی رو گے مجھے جیسے رلاتے ہو۔ چند لمحے قبل کمرہ جتنا پرسکون و خوبصورت لگ رہا تھا، اب احد کے ہاتھوں اپنی درگت بنائے جانے پر بکھرا پڑا تھا، ساتھ ہی وہ بھی کارپیٹ پر ٹوٹ کر بکھرے کرسٹل کی گلدان کی طرح اپنی ذات کی کرچیاں بکھری دیکھ رہی تھی۔ آنسو بن بلائے مہمانوں کی طرح امڑے چلے آئے تھے جن کو بڑی بے دردی سے ہاتھوں سے وہ مسل رہی تھی۔ شام کو آفس سے وہ خوشگوار موڈ میں آیا تھا، مسکان سے بڑی چاہت سے پکوڑوں اور چائے کی فرمائش کی تھی۔ وہ اس کے پل پل بدلتے موڈ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ اس کے موڈ کی خوشگواریت نے اس پر بھی گہرا اثر ڈالا تھا۔ بہت خوش انداز میں وہ پکوڑوں کے علاوہ سینڈوچز اور چپس بھی چائے کے ہمراہ تیار کر کے ٹرالی میں رکھ رہی تھی کہ احسن کے زوردار انداز میں سلام کرنے کی آواز آئی۔ کیچپ کی بوتل رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح اس کی باتوں پر کس طرح غصے سے وہ اٹھ کر چلی آئی تھی، حالانکہ جانتی تھی وہ سب مذاق تھا۔ اسے زج کر کے وہ اسی طرح لطف اندوز ہوا کرتا تھا، ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی وہ اس کی بکواس پر آپے سے باہر ہو گئی تھی، لیکن اب خود سے کیا گیا یہ عہد ٹوٹ گیا تھا کہ وہ کبھی اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گی۔ احسن کبھی بھی نہیں سدھرنے والا تھا۔ آہا، بڑی دل نواز خوشبو آ رہی ہے پکوڑوں کی۔
کیا پکوڑے بن رہے ہیں آنٹی؟ اس کی بھانج جیسی آواز بخوبی کچن تک آ رہی تھی۔ ہاں بیٹھو بیٹا، ابھی مسکان لے کر آ رہی ہے۔ وہ محبت سے گویا ہوئی۔ اس کے کچن سے نکلنے سے قبل ہی احد لیونگ روم میں آ گیا تھا اور احسن کو وہاں بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں استعجابیہ چمک ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ فراخ پیشانی پر ناگواریت کا اظہار کرتی شکنیں پھیل گئی تھی۔ بے حد خوشگوار موڈ سرد و سنجیدگی میں ڈھل گیا تھا۔ یہ سارا عمل لمحوں میں ہوا تھا۔ اندر ٹرالی لاتی مسکان نے سب محسوس کیا اور اس کے اندر بے نام سی کھلبلی مچ گئی۔ آؤ آؤ نوشے میاں، دولہا راجا بہت بہت مبارک ہو۔ حسین بندھن میں بن جانا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی آنٹی کے پاس بیٹھا احسن ایک جست میں اس کے قریب پہنچ کر بڑی گرم جوشی سے گلے مل رہا تھا۔ آنٹی کے پاس ٹرالی کھڑی کرتی ہوئی وہ دیکھ رہی تھی۔ احسن کی گرم جوشی اور محبت کے جواب میں احد کا انداز بہت روکھا اور سپاٹ تھا۔ کیا چھانٹ کر لڑکی پسند کی ہے تم نے؟ ہمارے خاندان کا A1 پیس۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکان کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں افسوس ہوا ہے؟ عام سا لہجہ، شگفتہ انداز، لیکن پیشانی کی شکنیں نگاہوں سے عیاں ہوتے شکوک و شبہات کی سرخی مسکان سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا احد کا جائزہ لینے کے لیے۔ ارے بھائی، مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ بلکہ میں نے خوب خوشیاں منائی تھی کہ خاندان کی سب سے بدصورت، بد سلیقہ، بد مزاج لڑکی ٹھکانے لگ گئی۔ وہ اس کی جانب دیکھتا ہوا شرارت بھرے لہجے میں کہنے لگا تو اسے کرارا سا جواب دینے کو مچلتی طبیعت کو نظر انداز کر کے خاموشی سے لوازمات صرف کرنے لگی۔ یہ تم زیادتی کر رہے ہو احسن بیٹا۔ مسکان جتنی پیاری ہے، ذائقہ اس کے ہاتھوں کا اتنا ہی اچھا ہے۔ ہنرمند و سلیقہ مند عمیرہ سے زیادہ ہے۔ آنٹی اس کے ہاتھ سے لوازمات کی پلیٹ لیتے ہوئے تو اسیفی لہجے میں بولی تھی۔ کیا جادو کر ڈالا ہے ساس صاحبہ پر؟ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وہ پلیٹ دینے کے لیے جھکی تو احسن جھک کر اس سے سرگوشی میں مخاطب ہوا۔ اس نے جواب تو نہ دیا، البتہ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لمحے احد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پیشانی پر پڑی شکنوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یاد تھا مجھے پکوڑے کتنے پسند ہیں؟ واہ واہ، اتفاقاً پکوڑے بڑے زبردست بن گئے ہیں۔ وہ ڈھیر سارا کیچپ لگا کر کھاتا ہوا بول اٹھا۔ اسی دم اس نے ممی اور احد کو سرو کرنے کے بعد پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو احد نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا تھا۔ صرف چائے دو۔ لہجہ تھا یا لہراتا ہوا کوڑا برسا تھا؟ وہ ہراسا رہ گئی۔ مگر آپ نے تو بہت شوق سے پکوڑے بنوائے تھے۔ موڈ نہیں ہے اب، چائے دو۔ ایک لمحہ اس کی نگاہ اٹھی تھی۔ کیسی وحشت، کیسی کاٹ تھی۔ وہ پوری جان سے کانپ اٹھی۔ دے دو بہو، اس کی یہی عادت ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا والی۔ بہت جلدی اس کی پسند ناپسند بدل جاتی ہے۔ آنٹی چپس کھاتے ہوئے خوشگوار انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی اس کی حالت سے بے خبر تھے۔ مسکان نے پلیٹ ٹرالی میں رکھی اور ٹی پاٹ سے چائے نکال کر کپ سوسر سمیت اسے تھمائی، جو ایک جھٹکے سے تھاما گیا تھا۔ کھا لو یار، کیوں کفرانے نعمت کر رہے ہو؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں، شادی کے بعد اس کے ہاتھ میں اس قدر لذت کیسے آ گئی؟ احسن نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی پلیٹ آدھے سے زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ تم کھاؤ، تمہیں کھاتے ہوئے دیکھ کر انہیں زیادہ مسرت ہوگی۔ میں کھا رہا ہوں اور اسی لیے کھا رہا ہوں کہ اسے خوشی ہوگی۔ دراصل ہم بیسٹ فرینڈز رہے ہیں۔ احسن مسکرا کر گویا ہوا۔ ہاں، بیسٹ فرینڈز یا بیسٹ لورز؟ اندر زہریلی سوچ ابھری۔ مسکان، تم کچھ کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ لو نا۔ میاں کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے سنا نا، آنٹی نے بتایا تو ہے، گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت بن جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ان کے بھوت بننے کا ٹائم ہے۔ اور میری نالج کے مطابق بھوت وہ نہیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں۔ چائے بھی احد نے ازراہ مروت پی ہے۔ اس کی ایک عادت اس سے وہ بھی بہت تنگ تھی کہ وہ ہر کسی سے مذاق شروع کر دیتا تھا، خواہ سامنے والے کا موڈ جو بھی ہو، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے مجبوراً ایک سینڈوچ اور چائے لینی پڑی۔ دل عجیب وحشتناک اداسیوں کے جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ تم آئے کب ہو؟ احد چائے کے سپ لیتا ہوا پوچھنے لگا۔ آج صبح۔ کیا مسکان نے نہیں بتایا؟ صبح ہی صبح یہ کیا درگت بنا کر آئی ہے میری؟ معان چائے پیتے ہوئے اسے زبردست پھندا لگا تھا۔ سانس گلے کے کسی گوشے میں اٹک گیا تھا۔ کپ ہاتھ سے چھوٹ کر کارپیٹ پر گر گیا۔ ممی نے گھبرا کر اس کی کمر سہلائی تھی۔
وہ دونوں بھی خاموش ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ کافی دیر بعد اس کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ جس بات کی نہ ہونے کی دعا مانگ رہی تھی وہی بات ہو گئی تھی۔ اس نے دانستہ عہد کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ آرام کرو، عمیرہ کوچنگ سے آ رہی ہوگی، وہ یہ سمیٹ لے گی۔ آر یو اوکے؟ احسن اس کی اڑی اڑی رنگت و بدحواسی دیکھ کر فکر مندی سے گویا ہوا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، دراصل گرم چائے پینے کی عادی نہیں ہوں، بے دھیانی میں گھونٹ بھرنے سے ایسا ہوا۔ کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ تیزی سے وضاحت کرتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک انجانا خوف، بے معنی و بے چینی اس کی رگوں پے میں سرایت کر گئی تھی۔ آج سے قبل اس نے محسوس کیا تھا عہد احسن کے ذکر پر خاموش ہو جاتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر آج اکھڑا رویہ، بیزار انداز اور نگاہوں کے بدلتے رنگوں نے عہد کی طرف سے اسے فکر مند کر ڈالا تھا۔ اسی طرح سوچوں میں الجھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ کوئی چیز زبردست انداز میں گری تھی، زوردار آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ موبائل کہاں ہے میرا؟ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ دہاڑا تھا۔ وہ برق رفتاری سے بیڈ سے اتری تھی اور مطلوبہ جگہوں پر اس کی موجودگی کے درکنار آثار نہ تھے۔ وہ کتابوں کے شیلف کی طرف بڑھی، ایک کتاب ہٹا کر دیکھ لی، موبائل کہیں نہیں تھا۔ عہد کی گھورتی نگاہوں نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے تھے۔ آخر کہاں چلا گیا؟ تم سے کوئی چیز میری سنبھال کر نہیں رکھی جا سکتی؟ ہاں، تمہاری نظروں میں میری اوقات ہی کیا ہے جو تم میرا یا میری چیزوں کا دھیان رکھو؟ اس نے شدید غصے میں بولتے ہوئے تمام درازیں ایک ایک کر کے کھینچ لی۔ ہیئر کلپس، میگزینز، جولری، چوڑیاں، رومال اور بھی بہت کچھ چھوٹا موٹا سامان سنگریزوں کی طرح بکھرتا گیا۔ بیڈ شیٹ، تکیے کے غلاف، کمبل وہ نوچ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیومز کی بوتلیں، جیلز، ہیئر برشز، پاؤڈرز، مسکان کا میک اپ کا سامان ہاتھ مار کر وہ پھینک چکا تھا۔ اس کا جنون، اس کی اشتعال انگیزی، اس کی حرکات و سکنات سے عیاں تھی۔ سفید رنگ غصے کی شدت سے سرخ انار ہو رہا تھا، آنکھیں انگاروں کی مانند، تیور ایسے کہ جیسے اسے اسی طرح سالم نگل جائے گا، مگر کمرہ پوری ہی طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر شے کی تلاشی لینے کے بعد وہ ایک سائیڈ میں کھڑی کانپتے وجود سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ موبائل کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، نہ معلوم اب کیا سزا دے گا۔ اس کے تیور خطرناک تھے، محسوس ہو رہا تھا سامان کے بعد اب اس کے ٹوٹنے کی باری آنے والی ہے۔ اس نے گھوم کر ایک لاٹ ٹیبل کو ماری تھی۔ ٹیبل کے شیشے کے ساتھ اس پر رکھا ہوا کرسٹل کا گلدان زوردار چھناکے سے ٹوٹا، اور اس کا دل جیسے لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ خوف و دہشت سے وہ لرز کر رہ گئی۔ یہی رکھ کر گیا تھا میں، مجھے بتاؤ کہاں گیا وہ؟ کمرے کو خوب کباڑ خانہ بنانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، خوخار لہجے میں۔ وہ پہلے ہی خوف و دہشت سے ادمری ہوتی جا رہی تھی، اب اسے مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ دیکھ کر گھبراہٹ و بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہاں گیا موبائل، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، اور میں آپ کی ہر چیز بڑی حفاظت سے رکھتی ہوں۔ آج تو سارا دن میں انکل کے گھر گئی ہوئی تھی، اس نے قدرے بوکھلا کر وضاحت دی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں تو پھر کس کو معلوم ہوگا؟ عجیب بات کرتی ہو۔ اور میں نے تمہیں منع کیا ہے نا انکل کی طرف دوڑ کر جانے کو، پھر کیوں گئی؟ اور صبح ہی صبح احسن کے بیڈ روم میں گھس کر ایسی واہیات حرکت کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ اس کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پے در پے سوالات کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ نامعلوم خوف و گھبراہٹ کی کون سی قسم تھی کہ اس کے ہونٹ اسی طرح آپس میں جڑ گئے، گویا گوند لگا کر بند کر دیے گئے ہوں۔ اس کی خاموشی پر نامعلوم اس کا کیا رسپانس ہوتا کہ اسی وقت دروازہ نوک کرتی عمیرہ اندر آئی۔ کمرے کا حشر دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ آہ! اس کی حیران و پریشان نظریں ہر شے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ گڑیا، یہ موبائل کہاں سے ملا؟ وہ اس کے ہاتھ میں دبے موبائل کی طرف فوراً متوجہ ہوا تھا۔ بہن سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ شیریں و نرم تھا۔ میں یہی تو دینے آئی تھی آپ کو، شام میں آپ لیونگ روم میں بھول آئے تھے۔ یہاں پر ہوا کیا ہے؟ ٹوٹے پھوٹے بکھرے سامان کی طرف سے اس کی نگاہ اٹھ کر سامنے خاموش کھڑی مسکان پر جم گئی تھی۔ اڑی رنگت، چھلکنے کو بےتاب بھری بھری آنکھیں، شدت ضبط سے ہونٹ کاٹتی ہوئی مسکان کو دیکھ کر اسے صورتحال سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی، اور وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر برق رفتاری سے کمرے سے نکلی تھی
اور لمحوں میں ممی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں دوبارہ داخل ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کمرے کی! کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ حیرانی و پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ میں یہی دکھانے کے لیے آپ کو یہاں لائی ہوں، بھائی سے پوچھئے، یقیناً یہ انہی کے مزاج کا کمال ہے۔ عمیرہ شکایتی انداز میں احد کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ممی کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ ممی، میرا موبائل نہیں مل رہا تھا، وہ ڈھونڈنے کے چکر میں یہ سب ہو گیا۔ اس کے اطمینان بھرے انداز میں کوئی افسوس یا ندامت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ انداز مسکان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی سخت ناگوار گزرا تھا۔ ایک موبائل کی خاطر تم نے یہ ادھم مچا رکھا ہے؟ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس عمر سے ہی سٹھانے لگے ہو؟ کن لوگوں کی صحبت میں رہ رہے ہو جو یہ جاہلوں جیسے انداز پیدا ہو گئے ہیں؟ سامان کا جو خرابہ کیا سو کیا، ناحق اس بچی کا بھی خون خشک کر ڈالا تم نے۔ پہلے ایک نظر لیونگ روم میں بھی ڈال آتے۔ کمرے کی حالت سے زیادہ انہیں فکر و رنج ڈری سہمی متحوش سی کھڑی مسکان کو دیکھ کر ہوا تھا، جو ان کے قریب آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں تمہارے چچا کی طرف چلی گئی تھی، ورنہ عمیرہ اسی وقت لیونگ روم کی صفائی کرتی تو موبائل تمہیں دے جاتی۔ اب اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو، اس طرح زندگی گزرنے والی نہیں ہے۔ مامی اس وقت پورے جلال میں آ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ جو اس کے خوف سے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی، اس کے باہر نکلتے ہی آنسوؤں پر لگا ضبط کا پہرا ٹوٹ گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر شدتوں سے رو پڑی تھی۔ ارے رو مت، نامعلوم کیا ہو گیا ہے اسے؟ اتنا غصہ، اتنی انتہا پسندی اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھی۔ اس کے اندر نامعلوم کیسے بھر گئی؟ ورنہ میرا بچہ تو قدم بھی آواز اٹھاتا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کے لہجے میں بھی ازحد پریشانی و فکر مندی تھی۔ عمیرہ اسے روتے دیکھ کر خوفزدہ سی خود بھی رو پڑی تھی۔ انہوں نے دونوں کو سینے سے لگا کر خاموش کروایا تھا، پھر انہوں نے مل کر کمرہ صاف کیا تھا۔ توڑ دیتے ہیں آس کے رشتے، غم کے عنوان نکھار دیتے ہیں، لوگ بھی کس قدر ستمگر ہیں، پھول مانگو تو خار دیتے ہیں۔ حساس وہ بہت تھی، اور اب احد کا غیر متوقع انداز اسے اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اس کا جنونی غصہ کبھی بھی اس کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں رہا تھا۔ وہ کم گو سنجیدہ رہنے کا عادی تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں ہو گیا تھا، بے انتہا بے حس و بے مروت، بے رحم۔ غصہ تو جیسے اس کے مزاج کا تعارف بن گیا تھا۔ صبر و ضبط برداشت کا مادہ بالکل بھی نہ رہا تھا۔ بات بات پر آپے سے باہر ہو جاتا اور پھر جو چاہتا کہنے لگتا۔ وہ حیران اور خوف زدہ اس کا رنگ بدلتا چہرہ تکی جاتی۔ اس کے شان و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کی ایسی عزت افزائی کرے گا، معمولی باتوں پر لحاظ بالائے طاق رکھ دے گا، اس کے کومل احساسات کو یوں کند چھری سے ذبح کرنے لگے گا۔ وہ اپنے آنچل میں ڈھیروں آرزوؤں کی گلاب لائی تھی، خواہشوں کی کنول احد نے ہی اس کے دامن میں بھرے تھے۔ یہ شادی خالصتاً احد کی ضد، شدید خواہش و اصرار پر ہوئی تھی۔ احد کی ان شدتوں نے اسے خوش فہم بنا ڈالا تھا۔ اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے سپنوں پر قابض ہو گیا تھا۔ یہ خیال ہی کس قدر جاں فضا اور روح پرور تھا کہ وہ احد کی خواہش ہے، وہ اسے چاہتا ہے، بے حد، بے حساب۔ اس کے اصرار پر ہی جھٹ پٹ شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ نہ جانے کس لمحے وہ اس کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی کہ وہ جہاں ہوتی اس کی نگاہیں بھی آس پاس ہی رہتی۔ وہ ہر لمحہ، ہر پل اسی کی کھوج میں رہنے لگا تھا۔ پہل اسے ان نظروں سے ازحد الجھن ہوا کرتی تھی، کیونکہ پہلے وہ سب ایک ساتھ یہی رہا کرتے تھے۔ باوجود ایک ساتھ پروان چڑھنے کے وہ آپس میں بے تکلف نہیں تھے۔ احد تمام کزن سے مختلف تھا، کسی سے بھی بے تکلف نہ ہوتا تھا۔ عجب لا تعلقی و بے اعتنائی تھی اس کی طبیعت میں۔ وہ خود میں مگن ان سے دور دور رہتا تھا۔ جو کبھی مجبوراً ان کی گیدرنگ میں بیٹھ بھی جاتا تو اسی لا تعلق انداز میں اسے بار بار مخاطب کرنا پڑتا تو مختصر جواب دیا کرتا تھا۔ ثنا کا کہنا تھا کہ اسد بھائی اپنی خوبصورت آواز کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ استعمال سے خراب نہ ہو جائے، اسی لیے زیادہ بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ ثنا کے انکشاف نے انہیں نئے کام پر لگا دیا تھا۔ وہ ہمہ وقت اس کی آواز سننے کی متمنی جان جان کر اس سے بات کرنے پر اکساتے۔ انہیں ثنا کی بات کا قائل ہونا ہی پڑا تھا۔ ان سب نے محسوس کیا تھا، نہ صرف اس کی آواز دلکش ہے، بلکہ دھیما دھیما پھوار سا برستا لہجہ بھی شاندار ہے۔ پھر بھی احد بھائی اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ سمیرا کنفیوز تھی۔ ارے بھائی، وہ گدھا ہے اور گدھے اپنی آواز کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ گدھے تم خود ہو،
ہر کسی کو اپنی طرح مت سمجھا کرو، مسکان نے چھیڑا۔ اے دم کٹی بندریا، تمہیں درمیان میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم خود ہو کان کٹے لنگھور، مسکان تب کر کہہ اٹھتی۔ بحث کا موضوع بدل جاتا، ان میں ہمیشہ کی طرح جنگ چھڑ جاتی جس میں دونوں فریقی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہ ہوتے۔ ان کی نوک جھونک سے باقی سب خوب لطف لیتے۔ ان دونوں میں جتنی گہری دوستی تھی اتنی ہی ایک دوسرے سے لڑائیاں بھی لڑی جاتی تھی جو جلد کبھی صلح و جنگ میں بدلتی رہتی تھی۔ بہت اچھے دن تھے، وہ کبھی نہ محو ہونے والی یادوں سے وابستہ۔ انہی دنوں سے احد کی نگاہوں کے بدلتے رنگ ڈسٹرب کرنے لگے تھے۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا مگر اس کی بولتی نگاہیں اسے بدحواس رکھتی تھی۔ انہی دنوں ڈیڈی اور مما بھائی اور بھابھی کے پاس پیرس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ بھی خوش تھی ملک سے باہر جانے کے خیال سے، اور اس کا یہ خیال محض خیال ہی رہا۔ ان کے پیرس جانے میں 2 ہفتے باقی تھے۔ ماما اور ڈیڈی کے ویزے مل گئے تھے۔ ان کے ویزے میں نہ جانے کیا تاخیر تھی۔ ڈیڈی اسلام آباد جانا ہی چاہتے تھے کہ رات کو چچا اور چچی، جن کو شادی کے بعد وہ احد کے حکم پر ممی پاپا کہنے لگی تھی، چھوٹے چچا اور چچی کے ساتھ آئے اور گزارش کی کہ پیرس جانے سے قبل مسکان کو ان کی جھولی میں ڈال دے۔ فیصلہ بالکل بر وقت کرنا تھا۔ ممی ڈیڈی نہیں مان رہے تھے۔ وہ رخت سفر باندھ چکے تھے۔ اپنی رہائش گاہ جو ان کے برابر والی تھی وہ فروخت کر چکی تھی۔ طویل عرصہ پیرس میں اپنی بیٹی بہو کے ساتھ گزارنے کا ارادہ تھا۔ پھر جو وہ کہتے ہیں کہ جذبے صادق ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے، نامعلوم اس نے کیا کیا جتن کر کے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ وہ جو دوسرے دیش جانے کے خواب دیکھ رہی تھی، کسی خوبصورت خواب کی حسین تعبیر کی طرح پیا کے دیش چلی آئی۔ کم گو سنجیدہ مغرور احد اسے پا کر از حد خوش تھا۔ وہ اپنی ظاہری صفات سے بالکل مختلف تھا۔ اپنے گلشن حیات میں اس نے اس کو بڑی گرم جوشی و مسرت سے خوش آمدید کہا تھا، کھلے دل سے پذیرائی کی تھی۔ اس کی جنو خیز چاہتوں نے مسکان کے ارد گرد پھول ہی پھول کھلا دیے تھے۔ وہ نیلے آکاش کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگی تھی، حسین و پربہار سبز و شاداب وادیوں میں سیر کرنے لگی تھی۔ احد کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا، بے حد خیال رکھتا۔ لیکن یہ دن کسی خوبصورت خواب کی طرح جلد گزر گئے۔ نامعلوم اسے کیا ہوا، وہ بالکل بدل گیا۔ کم سخن پہلے تھا، اب تو گویا لب وا کرنا ہی بھول گیا تھا، اور جو کبھی کوئی بات کرتا بھی تو ایسی کہ وہ پہروز کے انداز پر کڑتی، روتی اور سوچتی اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے، پہلے تو ایسا نہ تھا، پھر یہ اچانک کیا ہوا۔ سخت مزاج اس قدر کہ کرختگی چہرے سے بیاں ہوتی تھی، آنکھیں خفگی سے بھری ہوتی، ہنسنا تو درکنار مسکرانا بھی بھول گیا تھا۔ اس کی محبت، چاہت، بے قراری 4 دن کی چاندنی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہر رویے پر سوچتی، اس سے کہاں غلطی ہوئی، کیسی انجانی خطا ہوئی، ایسی کیا کوتاہی ہو گئی جو وہ اس سے اکھڑا اکھڑا، خفا خفا، بیزار رہنے لگا ہے۔ 1000 بار سوچنے کے باوجود بھی اسے اپنی کوئی غلطی یا قصور نظر نہ آیا جو اس کی مسلسل انتہا پسندی و اشتعال انگیزی کا شکار بن رہی تھی۔ اس کی وہ 4 دن کی محبت اور چاہت کے ولولہ خیز مظاہرے اتنے حیات بخش و تسکین آمیز تھے کہ اب اس کی یہ بے مروتی، رکھائی و غصہ اسے گھائل کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی بے قرار روح کی مانند ہر لمحہ مضطرب رہا کرتی تھی۔ آج تو اس نے وحشت و جنون کی تمام حدیں پار کر ڈالی تھی۔ آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماما اور میرا کتنے پیار سے اس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ احد کے بدلتے رویے و گرم مزاجی نے انہیں بھی متفکر کر ڈالا تھا۔ نامعلوم کیا ہو گیا ہے احد کو، ایسی بدتمیزی و سنگ دلی کا مظاہرہ کبھی نہ کیا تھا اس نے۔ اس کی خاطر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس احمق کو خود احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہت جلدی اسے معلوم ہو جائے گا تو دیکھنا، خود تم سے معافی مانگے گا۔ شاباش، مسکراؤ، شاباش۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نہیں لگاتے۔ ایسی باتیں تو ہر گھر کا معمول ہوتی ہیں، اور پھر شوہروں کی تو عادت ہوتی ہے بات بات پہ رعب جمانے کی، حکم چلانے، بات منوانے کی۔ جب تک مرد ایسی جاہلانہ حرکتیں نہ کر لیں ان کی حاکمانہ فطرت کو تسکین نہیں ملتی، چین و قرار نہیں آتا۔ ماؤں پر رعب ڈال نہیں سکتی، بہنوں کے مہمان ہونے کا خیال ہوتا ہے۔ اب بیوی کے روپ میں عورت ہی ان کی حکمرانی، من مانی، حاکمیت کے زمرے میں آتی ہے، سو دل کھول کر ایسے مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات قابل تحسین ہے کہ وہ تمہیں محبت و اپنائیت بھی اتنا دے گا جتنا غصہ کرتا ہے۔
اور تم تو ویسے بھی اس کی خواہش ہو، پسند ہو، بڑی چاہ سے اس نے تمہیں اپنے جیون میں شامل کیا ہے۔ اس کی پہلی تمنا، آخری خواہش تم ہی تو ہو۔ ان کا مشفقانہ انداز ایک شریر دوست کی طرح ہو گیا اور اس کے بھیگے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس گاڈ بھابھی، آپ مسکرائی تو صحیح، ورنہ مجھے لگ رہا تھا آپ کے آنسوؤں کے سیلاب میں ہم سب ڈوب نہ جائیں۔ عمیرہ ٹرے میں چائے کے ہمراہ اسنیکس بھی لے کر آئی تھی، جو کہ اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ماما کے حکم کے مطابق اسے چائے کے ساتھ اسنیکس بھی لینے پڑے تھے۔ عمیرہ یونیورسٹی کے قصے سنانے لگی، جو قصے کم چٹکلے زیادہ تھے۔ ماما بھی اپنی یادداشت سے کھینچ کھانچ کر کوئی ایسی بات ضرور لے آتی جس سے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔ وہ ماں بیٹی اس کی دلجوئی میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی اتنی محبت و اپنائیت بھرے دلاسوں نے اس کی ذہنی کثافت کافی حد تک دور کر دی تھی۔ وہ خود کو قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ رات کو لیٹ آیا تھا، وہ سوئی نہیں تھی۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ احد نے کوٹ اتار کر بیڈ پر ڈالتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ اس کا انداز پرسکون تھا، شام کی ناگواریوں کا کوئی ہلکا سا شائبہ تک نہ تھا۔ پرسکون چہرہ، نرم انداز، بلا کی معصومیت و بے فکری تھی۔ کھانا لاؤں؟ اس کے پرسکون انداز و لاپرواہی نے مسکان کے اندر جاری کھولن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ بھلا اسے بے عزت کر کے وہ خود کس قدر راحت و چین سے تھا۔ اس کی اس بے نیازی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جب دل میں شکوے شکایتوں کے انبار لگ جائیں تو لہجے میٹھے جذبوں سے آری، سپاٹ و خشک ہو جاتے ہیں، زبان کڑوی و لفظ بے تاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حالت ہوتی ہے جو اس وقت اس کی تھی۔ احد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بھاری پپوٹے، سرخ ناک، ستا ہوا چہرہ، لگاوٹ چاہت سے آری سپاٹ لہجہ اسے بری طرح سلگا گیا۔ نو تھینکس، وہ جھنجھلا کر گویا ہوا اور پاؤں پٹکتا ہوا اٹیچ بات کی طرف بڑھ گیا۔ نائٹ ڈریس پہن کر باہر آیا تو اس کی جانب دیکھے بغیر لائٹ آف کر دی۔ اس کے برابر سے تکیہ کھینچ کر بیڈ کے کارنر پر لیٹ گیا۔ از حد بیگانہ وہ سرد رویہ تھا اس کا۔ مسکان کے دل میں کھلی کومل سی خواہش، دلکش سی امید، معصوم سا خیال، مبہم سی آس کہ وہ اپنی زیادتی پر شرمندگی کا احساس کرے گا۔ اس کے بے رحم و سنگ دل رویے کی آنچ نے کومل سی خواہش کو کھلنے سے قبل ہی جھلسا ڈالا تھا۔ اس کی یہ بیگانگی و لاتعلقی اس کے دل پر ضربیں لگانے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے بے آواز دل کی گھٹن آنسوؤں کی صورت میں بہانے لگی۔ بے چینی اسے بھی گھیرے میں لینے لگی تھی۔ دم بدم بدلتی کروٹیں اس کے مضطرب و بےکل ہونے کی غماز تھی۔ اس کے آنسو سے بے چین کر رہے تھے، لیکن جہاں انا یا ناک کا مسئلہ آ جائے وہاں بے چینی و اضطراب تو برداشت کر لیا جاتا ہے، مگر پہل کرنا، جھکنا منظور نہیں ہوتا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، انا پرست و خوددار۔ وہ کروٹیں بدلتا بدلتا کسی پہر سو گیا تھا۔ نیند مسکان سے روٹھی ہوئی تھی۔ آنسو دوپٹے سے رگڑتے کروٹ بدلی۔ وہ جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہوا بیڈ کے کارنر پر سو گیا تھا، کروٹیں بدلتا ہوا بہت قریب آ گیا۔ نفاست سے سورے رہنے والے بال بکھر کر پیشانی پر پھیلے ہوئے تھے۔ سحر انگیز آنکھیں بند تھی۔ وہ بے خبر نیند میں محو خواب تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر انوکھی سی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ درستگی، وہ سختی جو ہر وقت اس پر سوار رہنے لگی تھی، اس وقت بالکل نہیں تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ وہ خاندان کا خوبرو شخص تھا، ہزاروں دلوں کی دھڑکن، سینکڑوں دلوں کی آرزو۔ لیکن میں نے اسے پانے کی آرزو کی تھی اور اپنا بنا کر چھوڑا تھا۔ کس قدر حیات بخش تھا یہ خیال کہ یہ شخص صرف میرا ہے، اور کیسی جان کنی میں مبتلا کر دینے والی سوچ تھی کہ نامعلوم یہ مجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے تیور و انداز تو تمام خوشگمانیوں کو ملیا میٹ کر دینے والے تھے، نہ غیر یقین ہونے دیتے، نہ یقین کی ڈور کو تھامنے دیتے۔ شاید وہ محبت ہی کرتا تھا کہ وہ غیر وطن جاتی جاتی اس کی بنا دی گئی تھی، اور اس کی دھڑکنیں بھی اس کا نام الاپنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنا بنا کر بیگانہ بن گیا تھا، نامعلوم کیوں۔ وہ سب لان میں جمع تھے۔ موسم بڑا سہانا ہو رہا تھا۔ ابر آلود آسمان سے شفاف بوندیں موتیوں کی طرح گر رہی تھی۔ دھیمی دھیمی چلتی ہوئی مست ہوا کے عطر بیز جھونکے بوندیں جو کچی مٹی پر پڑ رہی تھی، مٹی بھیگ کر ازحد حیات بخش خوشبو لٹا رہی تھی۔ بارش کے قطروں سے دھلے دھلائے پیڑ پودے سبزہ سب نکھر گئے تھے۔ سبزے پر کھڑی، پھولوں میں گری سرخ کاٹن کے اسٹائلش سوٹ میں وہ ماحول کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ چہرے کے نقوش اس کے دلکش تھے۔
گندمی سنہری رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں بہت دلکش اور خوبصورت تھی۔ قد متناسب و قد و خال پرکشش تھے۔ سیاہ ریشمی بال دراز و گھنے تھے۔ وہ رعنائی و دلربائی کا مرقع تھی۔ ہنستی مسکراتی خوش و شاداب سی مسکان کا یہ روپ بہت عرصے بعد وہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ و شوخی پر وہ فدا ہوا تھا، اور اس کی زندگی میں آنے کے بعد ہنستا مسکرانا، شوخی اور شرارت سب وہ بھول گئی تھی۔ ہمہ وقت کھوئی کھوئی رہتی، خاموش و گمسم، گویا بات کرے گی تو رو پڑے گی۔ مسکان، کبھی میری موجودگی میں بھی اسی طرح ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ تمہارے اسی روپ کا تو میں دیوانہ ہوں۔ تمہاری انہی شوخیوں نے تو میری راتوں کی نیند دن کا سکون و قرار لوٹ لیا تھا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے بزرگوں کو خودکشی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو زندگی موت سے بدتر ہو جاتی۔ تمہیں پا کر محسوس ہوا میں نے زندگی کا مقصد پا لیا، لیکن وہ مسرت و شادمانی لمحاتی ثابت ہوئی۔ تمہیں پا کر کچھ دنوں بعد مجھے محسوس ہوا تم میری منزل تھی، مگر میں تمہاری منزل نہ تھا۔ تمہارے ہونٹوں پر ہر وقت احسن کا نام تھا۔ احسن ایسا ہے، وہ ایسے چلتا ہے، وہ ویسے بیٹھتا ہے، اسے یہ ڈش پسند ہے، اسے وہ ڈرنک پسند ہے، وہ اس طرح ہنستا ہے، اس کا پسندیدہ پھول سن فلاور ہے، اس کا پسندیدہ کلر، وغیرہ وغیرہ۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسری پرچھائیاں بھی مجھے قطعی گوارا نہ تھی، تم اس کو موجود رکھتی تھی، جو نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے درمیان موجود رہتا۔ میں جتنا اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا، تم اتنا ہی اس کو ہمارے درمیان گھسیٹتی۔ احسن جو میرا کزن ہے اب مجھے رقیب لگنے لگا ہے، اور کیوں نہ لگے؟ جو شخص کسی لڑکی کو اپنے شوہر سے زیادہ عزیز ہو وہ رقیب ہی لگے گا، رفیق نہیں۔ میں جو مسکان سے اپنے بارے میں سننا چاہتا تھا، میں جو اپنی محبت و لگن دیوانگی کے قصے اس کو سناتا تھا، اپنی بےتابیاں و بے چینیاں، وہ بے قراریوں کی داستان اسے کئی کئی بار سنا چکا تھا۔ جواباً اس سے بھی ایسی ہی بے قراریوں کا احوال جاننا چاہتا تھا، مگر جواباً محبت کے اظہار و اقرار کی بجائے احسن نامہ سننے کو ملتا۔ شادی کے 2 مہینے گزر جانے کے باوجود اسے معلوم نہیں کہ میرا فیورٹ کلر کون سا ہے۔ ہاں، اسے یہ معلوم ہے کہ احسن مسٹرڈ سوٹ کے ساتھ کس میچنگ کی ٹائی اور رومال پسند کرتا ہے۔ احد اوپر ٹیرس پر کھڑا اسے پھولوں و کلیوں کے درمیان کھلکھلاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ وہ ایک شیڈ کے نیچے اس طرح کھڑا تھا کہ بوندوں سے بھی بچا ہوا تھا، اور نیچے بھی آسانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ موسم انجوائے کرنے کا ارادہ بہت عرصے بعد بنا تھا، اور ایسے میں وہ جانے عزیز بھی سراپے بہار بنی کھڑی تھی۔ محبت نے ایک دم ہی جوش مارا تھا۔ شکوے شکایتیں اس رومان پرور موسم پر کہیں چھپ گئی تھیں۔ منہ کھول کر تیز ہوتی بوندوں کو حلق میں جذب کرتی ہوئی مسکان پر پہلے کی طرح ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کے وجی چہرے پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد لانگ ڈرائیو اور ڈنر کا پروگرام بناتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تمہارا بالما نہیں، اسٹوپڈ بالمی ہوگی۔ غلط گا رہے ہو، تمہیں اس طرح گانا چاہیے۔ آئے موسم رنگیلے سہانے، جیا نہیں مانے تو چھٹی لے کر آجا بالمی۔ مسکان نے فوراً تصحیح کی تھی۔ میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے گا رہا تھا۔ میری بالمی تو میرے قریب ہی ہے۔ احسن نے سامنے جھولا جھولتی عمیرہ کو دیکھ کر شوخی سے کہا، ارے کہاں ہے آپ کی بالمی؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ پلیز بتائیں نا کہاں ہے، تاکہ ہم بھی ان کا دیدار کر سکیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ احمد ازہد پر اشتیاق لہجے میں بےتابی سے گویا ہوا تھا۔ تمہاری قریب کی نظر خراب ہے نا، خاک نظر آئے گی۔ احسن احمد کو گھور کر بولا، اور تمہاری تو نظر ہی نہیں بلکہ نیت بھی خراب ہے۔ خبردار جو ایسی ویسی نظر ڈالی اس پر۔ مسکان آنکھیں نکال کر گویا ہوئی، او یعنی محبت کرنا نظر کی خرابی نیت کا فطور کہلاتا ہے؟ تو ڈیئر، آپ کے اسٹوپڈ ہسبینڈ نے پہلے یہ جراثیم پھیلائے ہیں۔ تم پر نظریں اور نیت خراب کر کے اسے کچھ کہنے کی بجائے چھٹ اس کی بن گئی، اور مجھے فضول رعب دکھا رہی ہو۔ احسن، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ احد کو بدتمیزی سے مت پکارا کرو، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو تمہارا حشر بگاڑ دیں گے۔ وہ تو نک کر گویا ہوئی۔ او گاڈ، انہیں؟ اس نے مسکان کے انداز میں کہا، اور پھر استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ارے کیا حشر بگاڑے گا میرا وہ سالہ؟ واٹ؟ سالہ؟ شرم نہیں آتی تمہیں اتنی بےہودہ زبان بولتے؟ حسب عادت وہ بھرپور تیش میں آ گئی تھی۔ سالے کو سالہ نہیں تو ابا کہوں گا۔ احسن بلا کہاں روپ پہ آنے والا تھا۔ ہماری تو برابری ہے، وہ میرا سالہ، میں اس کا سالہ۔ احسن بھائی، کیوں آپ میری بھابھی کو تنگ کر رہے ہیں؟
उमैरा जो काफ़ी देर से उन्हें लड़ते झगड़ते देख रही थी, झूले से उतर आई थी। तुम मुझे भाई कब तक कहती रहोगी? सारी जिंदगी। जितनी खुफकी से सवाल किया गया था उतनी सादगी से जवाब मिला था। ला हौला वला कुव्वता लड़की, अब तुम बड़ी हो गई हो और ये भाई भाई कहना छोड़ दो, वरना सारी जिंदगी भाई की दहलीज पर ही बैठी रहोगी। तौबा भाई एहसन भाई, ना मालूम आप कैसी बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। उमैरा शाने उचकाते हुए अंदर बढ़ गई। अहमद भी मुस्कुराता हुआ अंदर की जानिब बढ़ने लगा था। ओए बी जमालों के मर्दाने मॉडल, अपना मुंह बंद रखियो, कहीं सबको ताज़ा तरीन न्यूज़ अलर्ट सुनाकर मुतवज्जा कर दे। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर अहमद को गुद्दी से पकड़कर वार्निंग दी थी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। वो भी उसी का भाई था, आसानी से कैसे मान जाता। अच्छा बेटे, उस्ताद से उस्तादी, यानी मेरा बिल्ला मुझी को मियाऊं, यानी यार मुस्कान, तुम ही कोई मिसाल बताओ, मुझे याद नहीं आ रही। खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे, तुम पर बिल्कुल सूट करेगी। मुस्कान हंसते हुए बोली। अहमद ने ताईदी कहकहा लगाया था। एहसन उसकी गुद्दी छोड़कर मुस्कान के पीछे भागा था। बूंदें हल्की हल्की बारिश में तब्दील हो गई थी। अब्र बढ़ गया था। शुमाल की जानिब से रहा घंघोर घटाएं खरामा खरामा चली आ रही थी। दोपहर के वक्त भी रात का गुमान हो रहा था। ख्वाबनाक अंधेरे के बायस ब्लैक जीन्स ग्रे टी शर्ट में उंगली में कीरिंग घुमाता खासे खुशगवार मूड में आहत लॉन की तरफ बढ़ रहा था। वो जानता था मुस्कान को लॉन्ग ड्राइव पर जाना और चाइनीज़ फूड बेहद पसंद है। वो खामोशी से तैयार हुआ था, मम्मी से कह आया था। अब अचानक उसे सरप्राइज़ देना चाहता था ताकि उसके खुश रंग चेहरे की मुसर्रत से खिलते फूलों की दिलकशी महसूस कर सके। वो आने वाले मशहूर कुल लम्हात के तसव्वुर में गुम आगे बढ़ता जा रहा था कि सामने का मंजर देखकर उसे ठिठक कर रुका था, जैसे कोई हसीन ख्वाब देखते देखते कोई डरावना सपना नजर आ जाए। वो जहाँ था वहीं रुक गया। चेहरे की खुशगवारी नागवारी में बदलने लगी। कुशादा पेशानी शिकनों से पुर होने लगी। कुछ साथ कबल जिन आंखों में खूबसूरत चमक थी, अब शोले नाच रहे थे। होठों का तबस्सुम गायब हो चुका था। वो दोनों भाग भाग कर थक गए थे तो लॉन में आवेजा संगे मरमर की बेंच पर बैठ गए। अहमद मौका पाते ही अंदर खिसक गया था। हंसना बंद करो और अपनी उस कम अकल नंद को मेरे जज्बों की जुबान समझाओ। अजीब स्टूपिड लड़की है, जज्बों की आंच निगाहों का अंदाज महसूस ही नहीं करती। अपने भाई से कुछ तो उसे सबक लेना चाहिए था, जो इश्क की डिग्री हासिल कर चुका है। बकवास मत करो, अगर आहत को मालूम हुआ तो बहुत बुरा होगा। मुस्कान की शोखी भरी तेज आवाज उसकी गैरियत पर तमाचा बनकर लगी थी। कौन बताएगा उसे? तुम। मुझे मालूम है तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो। बेवकूफ़ मैं हूँ जो सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद अपनी मोहब्बत से शिकस्त खाकर तुम्हें अपनाया, जिसके तुम काबिल ना थी। उसका फ़ोन रगों में लावा बनकर दौड़ने लगा था। वो दोनों सर जोड़े राजो न्याज में मसरूफ़ थे, उसकी आमद व हालत से बेखबर। जो मारे जुनून के खुद पर बमुश्किल काबू पाता अपने कमरे में आ गया और जूतों समेत बेड पर दराज हो गया था। बारिश जोर पकड़ चुकी थी और साथ ही खुनकी भी बढ़ गई थी। बाहर बारिश हो रही थी, उसके अंदर अलाव भड़क रहे थे। बाहर ठंडक व सुकून था, उसे हर सू घुटन महसूस हो रही थी। महसूसात भी कितने अजीब होते हैं। महसूसात के ताल्लुक की हर डोर दिल के मौसम से मुरतब होती है। दिल खुशी से झूम रहा हो तो ख़ज़ा में भी मौसम बहार का गुमान होता है, और अगर अंदर उदासियों वहशतों ने डेरे डाले हों तो ऐसे मूसलाधार बरसते पानी भी भड़कते शोले लगने लगते हैं। मम्मी, अहद अभी तक नहीं आए। उनके ऑफिस से आने का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। बाहर बारिश में बहुत शिद्दत आ गई है, ना मालूम कहाँ चले गए हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उनका मोबाइल भी ऑफ है। मुस्कान, जो काफ़ी देर से लिबास तब्दील करके अहद का इंतज़ार कर रही थी, कई बार ट्राई करने पर जब उसने कॉल रिसीव ना की तो वो घबराकर मम्मी के पास आकर गोया हुई। क्या बात कर रही हो बहू? अहद तो आज दोपहर को ही ऑफिस से आ गया था। कबाब फ्राई करती हुई मम्मी ताज्जुब से गोया हुई और मुझसे कहकर गया था कि तुम्हें लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ, रात खाना खाकर वापस आऊँगा। और तुम कह रही हो कि अहद ऑफिस से नहीं आया? दोपहर को आ गए थे, मगर हैं कहाँ? मैंने उन्हें अंदर आते नहीं देखा। ना मालूम वसवसे घबराहट उस पर सवार होने लगी। बड़ा गेट चौकीदार लॉक करके चला गया था। वो पिछले गेट से अंदर आया था। रहमत बुआ, सलाद बाद में बनाना, पहले कबाब फ्राई करो, मैं देख कर आऊँ अहद कहाँ गया है। मेरे सामने तो तैयार होकर कार की चाबी लेकर गया था।
وہ رحمت بوا کو ہدایت دیتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پہلے پورٹیکو میں جھانکا، وہاں اس کی کار کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا وہ گھر میں ہی تھا۔ ارے تمہارے ہاتھ تو بہت سرد ہو رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ٹکرایا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر متفکر انداز میں گویا ہوئی۔ وہ میں بارش میں کافی نہائی تھی، شاید اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے مسکرا کر بولی، ورنہ حقیقتاً اس کا پورا جسم خوف سے سرد ہو رہا تھا، دھڑکنوں میں گویا برف سی جمنے لگی تھی۔ تو گویا 1 گھنٹے قبل جب احسن اس سے بڑی رازداری سے عمیرہ کو پرپوز کرنے کے مشورے لے رہا تھا، عین اسی وقت اسے محسوس ہوا تھا گھنی باڑ کے پیچھے سے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس کا پہلا خیال احد کی طرف گیا تھا اور اس نے بوکھلا کر فوراً اس طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، مگر اس کے اندر ایک اضطراب و بے چینی پھیل گئی تھی، اور اسی گمگو کی حالت میں اس نے احسن کی بات بھی ڈھنگ سے نہ سنی تھی۔ اب اسے معلوم ہوا جسے اس نے وہم سمجھ کر رد کر دیا تھا، وہ وہم نہیں حقیقت تھی، اور ایسی تلخ حقیقت تھی جس نے اس کے اوزان خطا کر کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ کیا ہوگا اب؟ اس شام انہوں نے کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، اپنا معلوم کب سے وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے اور کیا سلوک کریں گے۔ احسن سے کیا پرخاش ہے انہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی۔ سب طرف دیکھنے کے بعد بالآخر بیڈ روم سے اٹیچ لیونگ روم میں وہ جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹا ہوا نظر آیا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے، بالکل سیدھا، بے حس و بے حرکت، کسی مجسمے کی مانند۔ سرخ انگارہ نگاہیں چھت کو گھور رہی تھی، بنا پلکے جھپکائے۔ ان کی آمد پر بھی اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ مجھ سے کہہ دیا کہ مسکان کو لے کر ڈرائیو پر جا رہے ہو اور اسے کچھ بتائے بنا یہاں پڑے ہو۔ حد ہو گئی لاپرواہی کی، حد ہو گئی ہے۔ لاپرواہی وہ نامعقولیت کی۔ اگر جانا نہیں تھا تو بتا تو دیتے کہ نہیں جانا۔ بچی یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہے کہ تم ابھی تک گھر ہی نہیں آئے۔ مسکان کی درگرو حالت انہیں تیش دلانے کے لیے کافی تھی، جبکہ اس کا خوف و فکر سے برا حال تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے کہیں جانے کا، وہ اسی طرح دراز گویا ہوا۔ ہاں میں جانتی ہوں، تمہارا مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی۔ خدا جانے کب تمہارا یہ بچپنا رخصت ہوگا۔ اب تم اکیلے نہیں ہو، بیوی کی ذمہ داری ہے، کل کو باپ بنو گے تو بھی ایسی ہی اونگی بونگی حرکتیں کرتے رہو گے۔ ممی کی بات پر وہ بری طرح گھبرایا۔ وہ کچھ کہے بنا خاموشی سے اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ ممی چلی گئی تھی، وہ خاموشی سے دبے قدموں بیڈ روم میں چلی آئی، جہاں وہ کمرے کے درمیان میں دونوں ہاتھ کمر کے دائیں بائیں رکھے شعلہ بار نگاہوں سے دروازے کی طرف گھور رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سیدھی اس کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ تمہیں آخر میری ضروریات کا خیال کیوں نہیں رہتا؟ وارڈروب میں ایک بھی شلوار سوٹ پریس کیا ہوا نہیں ہے۔ دن بھر ایسے کپڑوں میں رہنے کے بعد رات میں بھی ان پینٹ کوٹ، جینز، شرٹس، 3 پیس سوٹس میں گزاروں؟ آخر کب تم مجھے سمجھو گی؟ وہ خوش نصیب دن کب آئے گا جب اپنی ہر ضرورت کی چیز مجھے بن کہے مل جائے گی؟ معمولی سے معمولی کاموں کے لیے تمہیں کند ذہن بچے کی مانند سمجھانا پڑتا ہے، اور ہر بار تم بھول جاتی ہو۔ تمہیں میں یاد نہیں رہتا تو میری ضرورت کیا خاک یاد رہے گی؟ سوچا تھا بیوی آ جائے گی تو کم از کم ممی یا عمیرہ کو ہر کام کے لیے پکارنا نہیں پڑے گا، لیکن یہ خیال محض خیال ہی ثابت ہوا۔ ممی کی ذمہ داریاں کم ہونے کے بجائے بڑھ گئیں۔ بیٹی کے ساتھ بہو کی نازبرداریاں بھی ان کے ذمے پڑ گئیں۔ تم اس قدر پھوڑ، بد سلیقہ، بے احساس و بدتمیز ہوگی، مجھے گمان بھی ہوتا تو تمہارے حصول پر 1000 بار لعنت بھیج کر کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھتا۔ باہر برستے بادلوں سے زیادہ گرج اس کے لہجے میں تھی۔ وہ چہرہ جھکائے کوئی لفظ نکالے بغیر اس کی جلی کٹی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسی طرح لمحے بھر میں آپے سے باہر ہو کر جو منہ میں آتا بولے جاتا۔ وہ مارے سہم کے کوئی لفظ منہ سے نکال ہی نہ پاتی۔ منہ بند کر کے کیا کھڑی ہو؟ بتاؤ کیا پہنوں؟ میرے سامنے بولتے ہوئے تمہاری زبان گھستی ہے۔ احسن سے باتیں کرتے وقت نان سٹاپ چلتی ہے زبان۔ ہاں، نہ جانے ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا۔ مجھے جو جانتے بوجھتے یہ سب کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھلا مجھ سے بھی کوئی احمق بے وقوف ہوگا؟ وہ ہتھیلی پر مکے مارتے ہوئے مسلسل چکر پر چکر لگا رہا تھا۔ مسکان نے وارڈروب سے اسے وائٹ شلوار سوٹ استری شدہ نکال کر دیا۔ اس حصے میں اس کی تمام شلوار سوٹ استری شدہ تہہ در تہہ رکھے تھے۔ احد نے وہ حصہ کھولا تھا جس میں پینٹ، جینز وغیرہ ہینگ تھے۔ مجھے کیا دے رہی ہو؟ باتھ روم میں رکھ کر آؤ۔ اتنی بھی تہذیب نہیں تمہیں، ایڈیٹ۔ اس نے سوٹ تیش میں اچھالا تھا۔ تذلیل و تحقیر، اہانت آمیز رویے نے اسے چور چور کر ڈالا۔ وہ سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں لے گئی۔
بارش اور اس کی آنکھیں ساری رات برستی رہی۔ وہ شکوہ کس سے کرتی؟ شکایت اسے خود سے تھی، گلہ اپنے دل سے تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ نامعلوم کے ساتھ کس لمحے احد کا ہو گیا تھا اور اسے اس واردات کا علم بہت عرصے بعد ہوا تھا۔ کتنے اچھے، کتنے بے فکری کے پرلطف دن تھے وہ، جب ان گھٹن زدہ بے کیف و بنجر وقت کی شروعات بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش پورے جوش و خروش سے ہو رہی تھی، اتنی ہی شدت سے اس کی آنکھیں بھی چہرے کو بھگو رہی تھی، گریبان کو بھگو رہی تھی۔ بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے احد نیند کی گولیوں کے زیر اثر بے خبر سو رہا تھا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر ناراضگی و بدگمانی کے تاثرات تھے۔ سیاہ بال الجھے تھے، اس کا ذہن بھی اس کے بالوں کی طرح ماضی کی خوشگوار باتوں، یادوں میں الجھ گیا۔ So listeners, this was the end of the سبز رت پھولوں کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔